9 مئی کو جو ہوا وہ سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت تھی۔ بغاوت اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا دو ٹوک موقف، کہا جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، حساس تنصیبات جلا دیں۔ کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی میں نہیں آتا؟ کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوگی تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت ہوگی؟ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا۔ چیف جسٹس پر الزامات لگا کر بینچ سے الگ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا۔ چیف جسٹس یا جج پر الزامات لگا کر اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف بینچ پر اٹارنی جنرل کے اعتراض پر جواب۔ اٹارنی جنرل نے کہا وفاقی حکومت کا کیس تعصب کا نہیں، مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ بینچ کی تشکیل پر حکومت نے اعتراض اٹھایا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کیا یہ اعتراض صرف جوڈیشل کارروائی پر بنتا ہے یا انتظامی امور کی انجام دہی پر بھی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا ایگزیکٹو نے اختیارات کی تقسیم میں مداخلت کی، اب حکومت آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کیس نہ سنیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کا یہ کیس بالکل نہیں کہ کیس میں ججز کی بدنیتی شامل ہے۔ معاملہ اگر سپریم کورٹ کے تمام ججز سے متعلق نکل آئے پھر نظریہ ضرورت پر عمل ہو سکتا ہے۔ ساری آڈیوز پنجاب الیکشن سے متعلق سو موٹو کے بعد آنا شروع ہوئیں، ایک ہی ہیکر کے ذریعے منظر عام پر لائی گئیں۔ سپریم کورٹ میں درخواست گزار عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین کے دلائل، کہا پابندی کے باوجود آڈیو ویڈیو لیکس کو نشر کیا گیا، پیمرا نے کوئی نوٹس نہیں لیا، عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ کل جو بھی چیف جسٹس ہو کیا حکومت اٹھ کر آ جائے گی کہ اپنے جج کے خلاف آڈیو پر تحقیقات کرو؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کا بینچ پر اعتراض کا موقف ججز کی جانبداری کا نہیں، مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اس بارے میں سوچیں گے۔ وکیل شعیب شاہین کی حکم امتناع میں توسیع کی استدعا، چیف جسٹس نے کہا کہ حکم امتناع تو برقرار ہے، بینچ پر اعتراض سے متعلق سماعت مکمل۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم، ڈی سی راولپنڈی کے 3 MPO آرڈر کل عدم قرار، عدالت کا شاہ محمود قریشی کو کسی اور MPO آرڈر کے تحت گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے PTI رہنما یاسمین راشد کو گلبرگ عسکری ٹاور میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ یاسمین راشد سے کوٹ لکھپت جیل میں تفتیش کی جائے گی۔ پولیس نے تھانہ گلبرگ میں سنگین دفعات کے تحت درج مقدمے میں یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کی استدعا کی تھی۔ بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی اور فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کے نام 117 اکاؤنٹس کا انکشاف نیب نے 8 جون کو طلب کر لیا۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران 4 فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ نیب ذرائع کے مطابق بینک اکاؤنٹس میں بزدار دور میں 4.5 ارب کی مبینہ ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ دونوں ملزمان کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں بھی پائی گئیں۔ دونوں کی ملکیت میں 10 کمپنیز کا بھی پتہ لگایا گیا۔ تحقیقات میں فرحت شہزادی کے لیے کام کرنے والے کیش بوائے کا سراغ بھی لگایا گیا۔ کیش بوائے کا مجموعی طور پر 860 ملین کیش ٹرانزیکشنز کا اعتراف۔ وزیراعظم کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ٹی کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام بجٹ تجاویز پر اجلاس میں آئی ٹی شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کی اصولی منظوری۔ فکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی تشکیل، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی آئی ٹی شعبے کی پیشہ ورانہ تربیت پر خطیر رقم خرچ کرے گی۔ آئندہ بجٹ میں 1 لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپس فراہم کریں گے۔